العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: المفعول له هو ما فعل لأجله فعل مذكور مثل ضربته تأديبا وقعدت عن الحرب جبنا خلافا للزجاج، فإنه عنده مصدر وشرط نصبه تقدير اللام، وإنما يجوز حسبها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به ومقارنا له في الوجود. مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے وہ کام کیا گیا ہو جو پہلے مذکور ہوا، جیسے ضربتہ تادیباً، میں نے اس کو ادب سکھلانے کے لیے مارا، وقعدت عن الحرب جبنا، اور میں لڑائی سے بیٹھا رہا بزدلی کی وجہ سے۔ برخلاف زجاج نحوی کے، پس وہ یعنی مفعول لہو ان کے نزدیک مصدر ہوتا ہے، یعنی مفعول مطلق ہوتا ہے۔ وشرط نصبی، اور اس کے منصوب ہونے کی شرط لام کا مقدر ہونا ہے، اور اس لام کو حذف کرنا اسی صورت میں جائز ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا، اور بے شک اس کو حذف کرنا جائز ہے، اذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به، اسی صورت میں جبکہ وہ مفعول لہو فعل معلل به کے فاعل کا فعل ہو اور اس فعل مذکور کے مقارن ہو وجود میں۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف نے عبارت مذکورہ میں منصوبات میں سے چوتھے منصوب اور چوتھا مفعول لہو کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کی اور اس کی دو مثالیں بیان کر کے اس کی دو قسموں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد اس مسئلے میں زجاج نحوی کا اختلاف ذکر کیا۔ سب سے پہلے تعریف سمجھ لیجئے۔ تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے وہ کام کیا گیا ہو جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ مفعول لہو کی دو صورتیں: وہ مفعول لہو جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا گیا ہو، جیسے ضربتہ تادیباً، اس میں ضرب یعنی مارنا یہ ادب کی تحصیل کے لیے ہے، کیونکہ ضرب سے ادب حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت مفعول لہو کی وہ ہے کہ جس کے پہلے سے موجود ہونے کی وجہ سے کوئی کام کیا گیا، جس چیز کے پہلے سے پائے جانے کی وجہ سے کوئی کام کیا گیا۔ اس کی مثال ہے قعدت عن الحرب جبنا، میں بزدلی کی وجہ سے لڑائی سے بیٹھ گیا، یعنی پیچھے رہا۔ تو اس میں بزدلی پہلے سے موجود تھی، اس لیے فعل مذکور یعنی قعود بیٹھنا پایا گیا اور لڑائی میں شریک نہ ہوا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے مفعول لہو کی ان دونوں صورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو مثالیں پیش کی ہیں۔ خلافاً للزجاج، آگے چلتے ہیں۔ خلافاً للزجاج، اس کا حاصل یہ ہے کہ جمہور علماء نحات کے نزدیک مفعول لہو مستقل معمول ہے، جس کی بنا پر مذکورہ دونوں مثالوں میں تادیباً اور جبناً مفعول لہو ہے۔ لیکن امام زجاج نحوی یہ کہتے ہیں کہ مفعول لہو کوئی مستقل معمول اور مفعول نہیں ہے،
وہ در حقیقت مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے، البتہ من غیر لفظ الفعل ہے، قعدت جلوسن کی طرح، اور وہ ضربتہ تعدیباً کی تعویل اس طرح کرتے ہیں کہ ادبتہ بالضرب تعدیباً، اور قعدت عن الحرب جبنن کی تعویل وہ اس طرح کرتے ہیں جبنت فی القعود عن الحرب جبنن، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مضاف محذوف ہے، مضاف محذوف کے ساتھ ملا کر یہ مفعول مطلق بنا دیا جائے، جیسے ضربتہ تعدیباً کی محذوف عبارت یہ ہوگی ضربتہ ضرب تعدیب، اور قعدت عن الحرب جبنن کی محذوف عبارت اس طرح ہوگی قعدت عن الحرب قعود جبن، لیکن یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مفعول لہو کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جو اپنے پہلے ذکر کردہ فعل کی علت بیان کر، جیسے تعدیباً وہ اپنے پہلے ذکر کردہ فعل ضرب کی علت بیان کر رہا ہے کہ مارنا ادب سکھلانے کے لیے، اور جبنن اپنے سے پہلے ذکر کردہ فعل قعود کی علت بیان کر رہا ہے، یعنی قعود اس سے پہلے ذکر ہوا، اس کی علت بیان کر رہا ہے کہ قعود یعنی بیٹھنا بزدلی کی وجہ سے پایا گیا۔ لہذا زجاج نحوی کا مفعول لہو کو مصدر یعنی مفعول مطلق میں داخل کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مفعول لہو کا مفہوم اہل عرب کے نزدیک علت بتانے کے لیے ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا، اور جس کو زجاج نحوی ذکر کرتے ہیں اس میں علت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ امام زجاج نحوی کون تھے، ان کے بارے میں ذرا مختصر تعارف سمجھ لیجئے۔ امام زجاج ان کا نام ہے ابراہیم ابن محمد ابن سری ابن سہل، کنیت ان کی ابو اسحاق ہے، ولادت کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، البتہ وفات ان کی جمادی الاخری سن 310 یا 316 ہجری میں ہے، جمعہ کا دن، اور بغداد میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 80 سال سے کچھ زیادہ عمر ان کو ملی ہے، حنبلی المسلک تھے، یعنی امام احمد بن حنبل کے مسلک کو اختیار کرتے تھے۔ شروع میں یہ شیشہ گری کا کام کرتے تھے، اور عربی میں شیشے کو زجاج کہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا لقب ہی امام زجاج پڑ گیا اور امام زجاج ہی سے مشہور ہوئے۔ لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے توفیق دی، علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، اور تمام علوم دینیہ خاص کر علوم عربیہ میں ایسی مہارت حاصل کی کہ اپنے زمانے سے لے کر آج تک علوم عربیہ میں امام کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور آج بھی ہم ان کو امام زجاج نحوی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وشرط نصبہ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط، اور وہ یہ ہے کہ مفعول لہو منصوب اس وقت ہوگا جبکہ لام مقدر ہو، جیسا کہ مذکورہ مثال میں تعدیباً اور جبنن منصوب ہے لام مقدرہ کی وجہ سے، اصل میں وہ للتعدیب للجبن، اور اگر لام مذکور ہوگا تو مفعول لہو تو ہوگا کیونکہ وہ فعل کی علت بیان کرے گا، اس لیے مفعول لہو تو ہوگا، لیکن وہ منصوب نہ ہوگا بلکہ مجرور ہوگا، جیسے ضربتہ للتعدیب۔ دوسری چیز مصنف نے اس عبارت میں ذکر کی ہے کہ لام کو مقدر ماننا کب جائز ہے، تو اس کے لیے مصنف نے بتایا کہ دو شرطوں کے ساتھ مفعول لہو سے لام کو مقدر ماننا جائز ہے، یعنی لام کو حذف مان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جبکہ مفعول لہو فعل معلل بھی کے فاعل کا فعل ہو، یعنی مفعول لہو
اور اس کے عامل دونوں کا فاعل ایک ہو، یعنی کرنے والا ایک ہی ہو. جیسے مثال مذکورہ میں مارنے والا اور ادب سکھلانے والا ایک ہی ہے اور متکلم ہے. اسی طرح لڑائی سے پیچھے رہنے والا، بیٹھنے والا اور بزدلی کا شکار ہونے والا ایک ہی شخص ہے اور وہ متکلم ہے. یعنی فعل معلل بھی، سمجھے اس کس کو کہتے ہیں؟ معلل بھی فعل کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو. تو ضربتہ تادیبا میں فعل معلل بھی سے مراد وہ فعل ہے جس کی علت بعد میں آنے والے مفعول لہو کے ذریعے بتائی گئی ہو. تو ضرب یہاں پر فعل معلل بھی ہے جس کی علت بیان کی جا رہی ہے. تو ضرب فعل معلل بھی ہے اور تادیباً کے ذریعے اس کی علت بیان کی گئی ہے. اور ضرب اور تادیب دونوں کا فاعل ایک ہی ہے کیونکہ مارنے والا اور دست سکھلانے والا ایک ہی آدمی ہے. تو فعل معلل بھی کا تو پہلی شرط بیان کی گئی کہ کس چیز کی پہلی شرط؟ مفعول لہو سے لام کو مقدر ماننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مفعول لہو اور معلل بھی فعل کا فاعل ایک ہو. اور معلل بھی فعل کس کو کہتے ہیں؟ معلل بھی فعل سے مراد وہ فعل ہے جس کی علت بعد میں آنے والے مفعول کے ذریعے سے کی گئی ہو. تو یہاں پر ہماری مثال میں ضربتہ تادیباً میں فعل معلل بھی ضربہ ہے اور تادیباً کے ذریعے اس کی علت بیان کی گئی. قعدت عن الحرب جبنا فعل معلل بھی یہاں پر قعدت ہے اور جبنن کے ذریعے اس کی علت بیان کی گئی. دوسری شرط مفعول لہو اور اس کس چیز کی دوسری شرط؟ مفعول لہو سے لام کو مقدر ماننے کی دوسری شرط مفعول لہو اور اس کے عامل دونوں کے وجود کا زمانہ ایک ہو. جیسے آپ دیکھیے مثال مذکورہ میں ضرب اور تادیب یعنی مارنا اور ادب سکھلانا دونوں ایک ساتھ ہیں. اسی طرح قعود عن الحرب لڑائی سے بیٹھنا اور جبن یعنی بزدلی ایک ساتھ ہیں. چونکہ مثال مذکورہ میں دونوں شرطیں پائی گئی اس لیے ان دونوں مثالوں میں لام کو محذوف مان کر ان کو منصوب پڑھا گیا ہے. لہذا اگر کسی جگہ مذکورہ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو لام کو مقدر ماننا جائز نہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جئتک لمجیئک ایایا، تمہارے میرے پاس آنے کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا. تمہارے میرے پاس آنے کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا. اب اس مثال میں دیکھیے مفعول لہو مجیئک کا فاعل ضمیر مخاطب ہے اور اس کا عامل جو ہے جئتو اس کا فاعل ضمیر متکلم ہے اور دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے جس کی بنا پر پہلی شرط نہیں پائی گئی. لہذا یہاں پر لمجیئک میں لام کو حذف نہیں کیا گیا بلکہ ذکر کیا گیا. اس طریقے سے اکرمتک اليوم لوعدی بذلک امسی، میں نے آج تمہارا اکرام کیا میرے گزشتہ کل اس کا وعدہ کرنے کی وجہ سے. اب اس استعمال میں دیکھیے وعدی مفعول لہو ہے کیونکہ اس سے پہلے موجود ہونے کی وجہ سے فعل مذکور یعنی اکرام واقع ہوا. لیکن اس مثال میں مفعول لہو وعدی کا زمانہ ماضی ہے جس پر امسی دلالت کر رہا ہے اور اس کے عامل یعنی اکرم اس کا زمانہ حال ہے جس پر الیوم دلالت کر رہا ہے. لہذا دونوں کا زمانہ وجود ایک نہ ہوا تو یہاں پر دوسری شرط نہیں پائے گی، اس لیے لام کو مقدر ماننا صحیح نہیں ہے بلکہ لام کو ذکر کیا گیا، لوعدی کہا گیا. اکرمتک اليوم لوعدی بذلک امسی. یہاں پر ترکیب سمجھ لیجئے ضربتہ تادیباً، ضربت فعل بفاعل ہے، وہ ضمیر مفعول بھی ہے، تادیباً مفعول لہو، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور قعدت عن الحرب جبنا، قعدت فعل بفاعل ہے، عن الحرب جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا قعدت فعل کے اور جبنن مفعول لہو ہے قعدت کا. تو قعدت فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا.
امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. ایک مرتبہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. المفعول له هو ما فعل لأجله فعل مذکور، اور مفعول له وہ اسم ہے جس کی وجہ سے وہ کام کیا گیا ہو جو پہلے مذکور ہوا. جیسے ضربته تادیبا، میں نے اس کو ادب سکھلانے کے لیے مارا. اور قعدت عن الحرب جبنا، میں لڑائی سے بیٹھا رہا بزدلی کی وجہ سے. خلافا للزجاج، امام زجاج کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ یعنی مفعول له یہ مصدر ہوتا ہے. وشرط نصبه تقدیر اللامی، اور مفعول له کے منصوب ہونے کی شرط لام کا مقدر ہونا ہے. وإنما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به ومقارن له في الوجود. اور لام کو حذف کرنا یقیناً جائز ہے اس وقت جب کہ فعل معلل به کے فاعل کا فعل ایک ہو. ومقارن له في الوجود، اور دونوں زمانے میں فعل معلل به اور مفعول له دونوں کا زمانہ مقارن ہو، یعنی وجود دونوں پائے جانے میں ایک ہی زمانے میں ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.